السلام علیکم۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے کسی طرح میری جان چھڑا دے۔ وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی اس نے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا یا گالی نہیں دی، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر بیٹا کیوں تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خوش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے میں شہزادی کو ہر مہینے 30,000 دوں گا۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے عمر طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے ہاتھ پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی ماں کے گھر گئی، وہاں اپنی ایک کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر رومال سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا اور رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ ماں کو کہا جلدی سے مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ ماں بھی حیران تھی آخر کیا ہوا میری بچی کو۔ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، بس گھر آ گئی۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ مجھ سے سلام کیا، کہنے لگا، آج خیر تو ہے، تم تو اپنے امی کے گھر گئی تھی کچھ دنوں کے لیے۔ میں چپ رہی، پھر وہ کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئی، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی رہی ہوں۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھام کر بولا، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم،
पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे उमर पे बहुत प्यार आ रहा था। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर और ना ही गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी, मेरी दुनिया उमर बन चुका था। मैंने उमर के हाथ देखे तो छाले बने हुए थे। मैं जोर से रोने लगी। उमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैं कभी आपको छोड़ने की बात नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए 30,000। उमर मेली अपनी जॉब से फ्री होकर बस स्टैंड पे जाते थे और वहां मजदूरी करते थे। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। खुदा की कसम, हम एक सांस न ले सके इस माहौल में जहां मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोर कमाता है उस पे खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की आगोश में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगे। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी। शायद कोई बहन संभल जाए मेरी ये तहरीर पढ़कर।